شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ آگے آغاز کرتے ہیں پارہ نمبر 12 کا۔ اس کا پہلا رکوع سورہ ہود کی آیت نمبر 6 سے 8 پر مشتمل ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے لیے رزق کی ضمانت، ان کے اعمال کا علم اور عذاب میں تاخیر پر کفار کا رویہ بیان کیا گیا ہے۔ تمام جانداروں کی رزق کی ضمانت ہے آیت نمبر 6 کے اندر۔ آیت نمبر 6 ہے، زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی، سب کچھ ایک واضح کتاب میں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین میں ہر جاندار کا رزق اس کے ذمے ہے، وہ ہر مخلوق کی رہائش اور آخری آرام گاہ سے واقف ہے، اور یہ سب کچھ لوح محفوظ میں درج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے، وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ تو توکل اللہ ہمارے لیے اس میں عمل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں اور اس کے لیے حلال ذرائع اختیار کریں، شکر گزاری اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اس کے عطا کردہ رزق پر قناعت کریں۔ آیت نمبر 7 میں زمین و آسمان کی تخلیق میں مقصدیت کا بیان کیا گیا، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کا پانی عرش پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہے، اور یقیناً اگر آپ کہیں کہ بلا شبہ تم موت کے بعد اٹھائے جانے والے ہو، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ یقیناً ضرور کہیں گے یہ تو کھلا جادو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس تخلیق کا مقصد انسانوں کی آزمائش ہے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے۔ بہترین اعمال کی کوشش کریں۔ آسن عمل وہ ہوتا ہے جس کو نہایتی اچھے اور بہتر انداز میں کیا جائے، چاہے وہ چھوٹا عمل ہو، لیکن آسن طریقے سے انجام دینا، تو اللہ تعالیٰ کو بھی آسن عمل پسند ہے۔ بہترین اعمال کی کوشش کریں، اپنے اعمال کو بہتر بنائیں اور اللہ کی رضا کے لیے کام کریں۔ تخلیق پر غور کریں، کائنات کی تخلیق پر غور کریں تاکہ اللہ کی قدرت کو پہچان سکیں۔ آیت نمبر 8 ہے، اور یقیناً اگر ہم ایک گنی ہوئی مدت تک ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ کیا چیز اسے روک رہی ہے، سن لو جس دن وہ ان پر آ جائے گا تو وہ ان سے ہٹایا نہیں جانے والا، اور ان کو وہی گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو کفار عذاب میں تاخیر کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، لیکن جب وہ عذاب آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ٹالا نہیں جا سکے گا، اور وہ چیز انہیں گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ کی تنبیہات کو سنجیدگی سے لیں، عذاب کی وعید کو مذاق میں نہ لیں بلکہ اس سے عبرت حاصل کریں، توبہ اور استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ بعض اوقات ہم بھی بہت ساری چیزیں ہنسی مذاق بنا لیتے ہیں، تو اس چیز سے بچنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جاندار کے رزق کا ضامن ہے، اس کی تخلیق میں حکمت اور مقصدیت ہے، اور عذاب میں تاخیر کو غفلت کا باعث نہ بنانا چاہیے بلکہ توبہ اور اصلاح کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ رکو نمبر 2 ہے، آیت نمبر 9، سورہ ہود کی آیت نمبر 9 سے 24 پر مشتمل ہے۔ یہ رکو انسان کی نفسیات، صبر، ناشکری، نیک و بد کے انجام، قیامت کے دن کے مناظر اور سچے مومنوں کی صفات پر روشنی ڈالتا ہے۔ آیت نمبر 9 سے 11 میں انسان کی ناشکری اور صبر کی آزمائش کا بیان ہے۔ آیت نمبر 9 ہے، اور یقیناً اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر ہم وہ اس سے چھین لیں تو بلا شبہ وہ یقیناً انتہائی نا امید، بے حد ناشکرا ہوتا ہے، اور یقیناً اگر ہم مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی اسے نعمت کا مزہ چکھائیں تو یقیناً وہ ضرور کہے گا کہ ساری تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئیں، بے شک وہ یقیناً بڑا پھولنے والا، بہت فخر کرنے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے صبر کیا اور نیکیاں کی، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔
تو اللہ تعالیٰ انسان کو نعمت دیتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، مگر جب آزمائش آتی ہے تو ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس کیفیت کو بیان کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اگر اسے خوشی ملے تو وہ شکر کرتا ہے، اور اگر مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے، اور یہ دونوں ہی اس کے لیے بہتر ہیں۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر اور آزمائش پر صبر کریں، ناپسندیدہ حالات میں بھی مایوسی سے بچیں، اللہ کی رحمت پر یقین رکھیں۔ آیت نمبر 12 سے 14 میں جھوٹ کرنے والوں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 12 ہے، مگر جن لوگوں نے صبر کیا اور نیکیاں کی، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ پھر شاید آپ اس کا کوئی حصہ چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی جانب وحی کیا جاتا ہے، یا اس پر آپ کا سینہ تنگ ہونے والا ہے، اور وہ کہیں گے اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ یقیناً آپ تو محض خبردار کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگران ہے۔ یا وہ کہتے ہیں اس نے خود قرآن گھڑ رکھا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ تم اس جیسی 10 گھڑی ہوئی صورتیں لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جسے بھی تم بلا سکتے ہو بلا لاؤ، اگر تم واقعی سچے ہو۔ چنانچہ اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر کیا تم فرما بردار ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مطالبہ کرتے تھے کہ قرآن کے علاوہ کوئی اور کلام لائیں، مگر قرآن اللہ کی وحی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ دین میں اپنی طرف سے کوئی بات نہ کھڑیں، صرف قرآن و حدیث کو بنیاد بنائیں، دین کے خلاف شکوک و شبہات میں نہ پڑیں، اللہ تعالیٰ کے کلام پر مکمل یقین رکھیں۔ آیت نمبر 15 سے 20 میں قیامت کے دن کے مناظر اور مجرموں کے انجام کا بیان ہے۔ آیت نمبر 15 ہے، جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہے، ہم ان کے اعمال کا اسی دنیا میں ہی انہیں پورا پورا بدلہ دیں گے، اور اسی دنیا میں ان سے کمی نہیں کی جائے گی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور انہوں نے جو کچھ دنیا میں بنایا وہ سب برباد ہو گیا، اور باطل ہے جو وہ عمل کرتے رہے ہیں۔ تو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو اور ایک گواہ اس کی طرف سے اس کی تائید کر رہا ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی جو رہنما رحمت تھی، یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے گا تو اس کے وعدے کی جگہ آگ ہے، چنانچہ اس کے بارے میں کسی شک میں نہ رہیں۔ آپ کے رب کی طرف سے یقیناً یہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر کوئی جھوٹ کھڑے؟ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور گواہ کہیں گے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ کہا تھا۔ سن لو، ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو باز رکھتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، اور وہی آخرت کا انکار کرنے والے بھی ہیں۔ وہ زمین میں بے بس کرنے والے نہ تھے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کے لیے کوئی مددگار ہے، اور ان کے لیے 2 گنا عذاب کیا جائے گا۔ وہ نہ سننے کی استطاعت رکھتے تھے اور نہ ہی وہ دیکھتے تھے۔ تو جو لوگ دنیا میں کے فائدے کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ آخرت میں خسارے میں ہی ہوں گے، خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ خسارے میں وہ ہوگا جو دنیا میں نیک عمل کرتا رہا، مگر اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہ تھی۔ تو دنیا کی کامیابی کی بجائے آخرت کی کامیابی کو اصل مقصد بنائیں، نیک اعمال صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، دکھاوے سے بچیں۔ آیت نمبر 21 سے 24 میں اندھوں اور دیکھنے والوں کی مثال، حق اور باطل کی پہچان کا بیان ہے۔ آیت نمبر 21 ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو جھوٹ کھڑا کرتے تھے۔ کوئی شک نہیں، یہ لوگ آخرت میں بلا شبہ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، اپنے رب کی طرف عاجزی اختیار کی ہے، یہی لوگ جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان دونوں گروہوں کی مثال اندھے اور بہرے کی طرح اور دیکھنے اور سننے والے کی طرح ہے۔ کیا دونوں مثال میں یکساں ہو سکتے ہیں؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جھوٹے معبودوں کی پیروی کرتے ہیں تو وہ اندھوں کی مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں ان کو اندھوں کی مانند کرا دیا ہے کہ وہ جانتے بوجھتے عقل بوجھ سوجھ بوجھ رکھتے ہوئے حق کو پہچانتے نہیں ہیں، اور اندھوں جیسا کردار ادا کرتے ہیں۔
جبکہ مخلص مومن بصیرت والا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو حق اور باطل کے فرق کو سمجھیں اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیں۔ قرآن و حدیث سے ہدایت حاصل کریں اور خود ساختہ خیالات کی پیروی نہ کریں۔ آیت نمبر 25 سے 33 پر اگلا رکوع مشتمل ہے، رکوع نمبر 3، اور اس رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے قوم کو دی جانے والی دعوت، ان کی قوم کا رد عمل اور حضرت نوح علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ سے دعا کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 25 ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت توحید کا بیان ہے۔ اور ہم نے نوح کو اس کی قوم میں بھیجا، یقیناً میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلائیں اور عذاب الہی سے خبردار کر دیں۔ دعوت حق کا فریضہ ادا کریں۔ حق کی دعوت دینا انبیاء کا طریقہ ہے، ہمیں بھی اپنے معاشرے میں بھلائی کی تلقین کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 26 سے 28 میں قوم کا انکار اور ان کی سرکشی کا بیان ہے۔ آیت نمبر 26 ہے، کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو؟ بلا شبہ میں تم پر ایک دردناک عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں۔ تو اس کی قوم میں سے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، ہم تمہیں اپنے جیسا ہی انسان دیکھتے ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے کہ سطحی رائے رکھنے والے ہمارے کم ترین افراد کے علاوہ کسی نے بھی تیری پیروی کی ہو، اور ہم نہیں دیکھتے اپنے آپ پر تمہاری کوئی برتری، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا، اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر قائم ہوں اور اس نے اپنے پاس سے مجھے رحمت عطا کر دی ہے، پھر تم پر وہ اوجل رکھی گئی ہے، تو کیا ہم اب اسے زبردستی تم پر لازم کر دیں گے جبکہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک سے باز رہنے اور اللہ کی واحد کی عبادت کی دعوت دی، لیکن ان کی قوم نے انکار کیا اور سرکشی اختیار کی۔ تو شرک سے اجتناب کریں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، توحید پر قائم رہیں۔ آیت نمبر 29 میں حضرت نوح علیہ السلام کی استقامت اور بے لوثی کا بیان ہے۔ اور اے میری قوم، میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، تو میرا اجر تو بس اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور میں ان کو قطعاً دور کرنے والا نہیں ہوں۔ جو ایمان لائے بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برتتے ہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ وہ ان سے کسی مالی فائدے کے طلبگار نہیں ہیں، وہ ایمان والوں کو اپنی مجلس سے نکالنے والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے۔ ایمان والے چاہے ان کی مجلس میں آنے والے کمزور افراد بھی ہیں، تو ان کی کمزوری کی وجہ سے، ان کی مالی تنگی کی وجہ سے ان کو اپنے سے دور نہیں کریں گے۔ اخلاص کی بات ہے، دعوت دین میں اخلاص اور بے لوثی اختیار کریں، مشکلات کے باوجود حق پر قائم رہیں۔ آیت نمبر 30 ہے، اور اے میری قوم، اگر میں ان کو دور ہٹا دوں تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی وہ لوگ جو مجھ پر ایمان لانے والے کمزور افراد ہیں۔ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اور میں غیب بھی نہیں جانتا، اور نہ ہی میں کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں قطعاً کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کو زیادہ جاننے والا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ بلا شبہ اس وقت میں یقیناً ظالموں میں سے ہوں گا۔ آیت نمبر 32 سے 34 میں قوم کی دھمکیاں اور حضرت نوح علیہ السلام کا جواب ہے۔ انہوں نے کہا، اے نوح، یقیناً تم نے ہم سے جھگڑا کیا، پھر تم نے ہم سے بہت زیادہ جھگڑا کیا ہے، چنانچہ وہ لے آؤ جس کا تم ہمیں وعدہ دیتے ہو، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ نوح نے کہا، در حقیقت اسے تو تم پر اللہ تعالیٰ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا، اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں۔ یعنی عذاب کے آنے کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ اس کو ہمارے پر لا کر دکھاؤ، اور اگر میں ارادہ کروں کہ میں تمہیں نصیحت کروں تو بھی میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو عذاب کی دھمکی دی اور کہا کہ اگر وہ سچے ہیں تو عذاب لے کر آئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ عذاب لانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہی اسے لائے گا جب وہ چاہے گا۔ تو دشمنوں کی دھمکیوں پر ہمیشہ صبر کریں،
اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ آیت نمبر 35 میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا بیان ہے۔ آیت نمبر 35 ہے، یا وہ کہتے ہیں اس نے گھڑ لیا ہے، اسے آپ کہہ دیں اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے تو میرا جرم مجھ پر ہی ہے، اور جو جرم تم کرتے ہو اس سے میں بے تعلق ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر انہوں نے کچھ اپنی طرف سے کہا ہے تو اس کا وبال انہی پر ہوگا، اور اپنی قوم کے اعمال سے وہ بری ہیں۔ رکن نمبر 4 ہے، اور اس میں یہ آیت نمبر 36 سے 49 پر مشتمل ہے۔ یہ رکو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ کے عذاب، کشتی کی تعمیر، طوفان کی تباہی اور نصیحت آمیز واقعات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 36 سے 37 میں حضرت نوح علیہ السلام کو مایوس حکم نہ ہونے کا حکم دیا گیا۔ آیت نمبر 36 ہے، اور نوح کو وحی کی گئی کہ یقیناً تمہاری قوم میں سے اب کوئی ہرگز ایمان نہیں لائے گا مگر یقیناً جو ایمان لا چکا، چنانچہ آپ ان کاموں پر غمگین نہ ہو جو وہ کرتے ہیں، اور ہماری وحی کے مطابق اور ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کشتی بنایا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کریں، بے شک وہ سب غرق کیے جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایمان نہ لانے والوں کے لیے دعا نہ کریں، کیونکہ ان پر عذاب مقدر ہو چکا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے نافرمانوں کو مہلت دے کر پکڑ لیتا ہے۔ تو دین کے معاملے میں مایوس نہ ہو، حق کی دعوت دیتے رہیں، گمراہ قوموں کے انجام سے سبق حاصل کریں۔ آیت نمبر 38 سے 39 میں قوم کشتی کی تیاری اور قوم کی ہنسی کا بیان ہے۔ اور نوح کشتی بناتا رہا، اور جب بھی اس کی قوم کے سردار اس کے پاس سے گزرتے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ اس نے کہا اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو یقیناً ہم بھی تم سے مذاق کریں گے جیسا کہ تم مذاق کر رہے ہو، سو جلد ہی تم جان لو گے کون ہے جس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور دائمی عذاب کس پر اترتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنانی شروع کی، اور ان کی قوم نے ان کا مذاق اڑایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اسلام کو ہمیشہ مذاق بنایا جائے گا، لیکن کامیابی انہی کی ہوگی جو صبر کے ساتھ حق پر قائم رہیں گے۔ دین پر چلنے والوں کا مذاق اڑانے کی بجائے ان کا ساتھ دیں، اللہ تعالیٰ کے احکام پر بھروسہ کریں چاہے لوگ مخالفت کریں۔ آیت نمبر 40 سے 42 میں طوفان کا آنا اور کافروں کی تباہی کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 40 ہے، حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا، ہم نے کہا اس کشتی میں ہر چیز کا جوڑا، نر اور مادہ دونوں کو سوار کر لو، اپنے گھر والوں کو بھی مگر جن کے متعلق پہلے بات ہو چکی، اور انہیں بھی سوار کر لو جو ایمان لائے، اور اس پر تھوڑے لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ اور نوح نے کہا سوار ہو جاؤ، اس میں اللہ تعالیٰ کے نام سے اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی، یقیناً میرا رب بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور وہ کشتی پہاڑ جیسی موج میں لے کر انہیں چلنے لگی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ الگ تھلگ جگہ میں تھا، اے میرے چھوٹے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ ہو جاؤ۔ تو اللہ کا عذاب آیا، زمین و آسمان سے پانی برسنے لگا، اور صرف کشتی میں سوار لوگ ہی بچ سکے، ان کی تعداد کوئی 80 کے قریب تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی قوم پر آتا ہے تو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، چاہے اس میں کچھ نیک لوگ بھی موجود ہوں، پھر قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ کے عذاب سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں، حق کو پہچان کر ایمان لانے میں دیر نہ کریں، کیونکہ عذاب اچانک آ سکتا ہے۔ آیت نمبر 43 سے 45 میں بیٹے کی نافرمانی اور حضرت نوح کے دکھ کا بیان ہے۔ آیت نمبر 43 ہے، اس نے کہا میں جلد کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا اور مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج اللہ تعالیٰ کا فیصلہ عذاب سے بچانے والا نہیں، مگر اس پر جس نے رحم کیا، اور ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہوگی اور وہ غرق کیے گئے لوگوں میں سے ہو گیا۔ اور کہا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نکل جا، اے آسمان تھم جا، اور پانی نیچے اتار دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور وہ جودی پر جا ٹھہری، اور کہا گیا دوری ہے ظالم لوگوں کے لیے۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا تو کہا اے میرے رب یقیناً میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بلا شبہ آپ کا وعدہ سچا ہے، اور آپ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافروں کے ساتھ تھا،
اور اس نے کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا۔ ان آیات میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں جس کے نتیجے میں وہ ڈوب گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا، نہ کہ اپنے والدین یا خاندان کی وجہ سے۔ تو ہر کسی کا عمل ہی اس کے کام آئے گا، اور پھر اسی طرح سے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین کی بنیاد پر جو رشتہ قائم ہونے والا ہوتا ہے وہ خونی رشتوں سے بھی بڑھ کر ہو جاتا ہے، کیونکہ خونی رشتے بھی الگ ہو جائیں گے اگر ان کے راستے دنیا میں الگ تھے تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو الگ کر دے گا۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیں۔ رشتہ داری ایمان پر مقدم نہیں ہے، دین کے معاملے میں حق کا ساتھ دیں۔ آیت نمبر 40 سے 49 میں کشتی کا رک جانا اور نوح کی دعا کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح یقیناً وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، بے شک وہ تو ایسا عمل ہے جو اچھا نہیں، لہٰذا مجھ سے ایسا سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں، بلا شبہ میں تمہیں اس سے نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ نوح نے کہا اے میرے رب بلا شبہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ آپ سے اس بات کا سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہیں، اور اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کہا گیا اے نوح ہماری جانب سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ، تم پر اور ان گروہوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے ہیں کہ جلد ہی ان کو ہم ساز و سامان دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جن کو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ انہیں جانتے تھے اور نہ ہی آپ کی قوم، چنانچہ آپ صبر کریں، بلا شبہ اچھا انجام متقیوں کے لیے ہے۔ تو ان آیات میں ہم دیکھا کہ طوفان تھم گیا، پہاڑ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نافرمان تیرے گھرانے میں شامل نہیں تھا۔ یعنی نبی کے گھر میں بھی پیدا ہونے کی وجہ سے کوئی نجات نہیں پا سکتا اگر وہ ایمان والا نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اچھے عمل ہی اس کی کامیابی کی ضمانت ہے، ورنہ محض کسی کا بیٹا یا رشتہ دار ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو نیکی اور اعمال صالح کو ترجیح دیں، نسب پر بھروسہ نہ کریں، اللہ کے احکامات کی مکمل اطاعت کریں، جزوی اطاعت عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ آیت نمبر 50 میں حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت توحید کا بیان ہے، اور یہ اگلا رکوع ہے، رکوع نمبر 5 پارے کا۔ آیت نمبر 50 ہے اور ہم نے بھیجا عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم تو محض جھوٹ باندھنے والے ہو۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور انہیں شرک سے باز رہنے کی تلقین کی۔ توحید پر قائم رہنا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کریں اور شرک سے بچیں۔ آیت نمبر 51 سے 53 میں قوم عاد کے انکار اور سرکشی کا بیان ہے۔ اے میری قوم میں تم پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت اسی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا تم نہیں سمجھتے ہو؟ اور اے میری قوم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس سے توبہ کرو تو وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت کے ساتھ تمہیں اور زیادہ قوت دے گا، اور تم مجرم بن کر منہ نہ موڑ جانا۔ انہوں نے کہا اے ہود تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے، اور ہم اپنے معبودوں کو تمہاری بات کی وجہ سے چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان آیات میں واضح کیا کہ وہ اپنی دعوت میں کے بدلے میں کوئی اجر نہیں چاہتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر رسول اور نبی کا یہی معاملہ تھا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اپنی قوم کو توحید کی دعوت دے رہے تھے، لیکن قوم عاد نے ان کی باتوں کو جھٹلایا اور اس پر انہوں نے سرکشی اختیار کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پر بیان کیا، جیسے حود علیہ السلام نے کہ اے میرے اپنے رب سے بخشش مانگو، توبہ کرو، تم پر آسمان سے مشلا دھار بھیجے گا، کیونکہ استغفار سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ابن عباس سے روایت ہے رضی اللہ عنہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفار کو لازم کرے اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم کو دور کر دے گا اور ہر تکلیف سے اسے نجات دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے دور میں جب بہت زیادہ قحط سالی تھی اور بھوک پیاس سے جانوروں کا انسانوں کا برا حال تھا،
اور فصلیں ختم ہو چکی تھیں، تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے کہ یا امیر المومنین، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بارش کے لیے، تو قحط سالی کی وجہ سے جانور، انسان، ہر چیز کی حالت بہت خراب ہے، جانور ہلاک ہو گئے ہیں اور کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ تو سیدنا عمر باہر نکلے اور انہوں نے منبر پر کھڑے ہو کر استغفار کرنی شروع کر دی اور مسلسل استغفار کرتے چلے گئے۔ تو لوگوں نے اس کے بعد ان سے کہا کہ یا امیر المومنین، ہم نے تو آپ سے دعا کا ذکر کہا تھا، تو آپ تو استغفار کرنے لگ گئے۔ تو سیدنا امیر المومنین نے کہا کہ استغفار سے کیا تم نہیں جانتے کہ استغفار سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آیت نمبر 54 اور 56 میں قوم عاد کی سرکشی اور عذاب کی تنبیہ کا بیان ہے۔ آیت نمبر 54 ہے، ہم نہیں کہتے مگر یہ کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تمہیں کسی آفت میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس نے کہا یقیناً میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا کہ اس کے سوا تم جو شریک بناتے ہو، بلا شبہ میں ان سے بیزار ہوں۔ اس کے سوا چنانچہ تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کرو، پھر مجھے مہلت نہ دینا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پر میں نے بھروسہ کیا جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اس کی پیشانی کے بالوں کو وہ پکڑنے والا ہو، یقیناً میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ تو حضرت حود علیہ السلام نے ان آیات میں واضح کیا کہ اپنی دعوت کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، اجر لینا، لیکن قوم عاد نے ان کی باتوں کو جھٹلایا اور اس پر سرکشی اختیار کی۔ قوم عاد نے حضرت حود علیہ السلام پر الزام لگایا کہ ان کے معبودوں نے انہیں نقصان پہنچایا، لیکن حضرت حود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر ان کی شرک سے برات کا اعلان کر دیا۔ تو شرک سے اجتناب کریں، شرک سے بچیں اور توحید پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ آیت نمبر 57 سے 60 میں عذاب الہی کا نزول اور قوم عاد کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ اور اگر تم منہ موڑ دو تو یقیناً میں نے تمہیں وہ پیغام پہنچا دیا ہے جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور کو جانشین بنائے گا اور اسے تم کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ یقیناً میرا رب ہر چیز پر اچھی طرح نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے ہود کو اور ان کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ہم نے انہیں ایک بہت سخت عذاب سے بچا لیا۔ اور یہ تھے عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور ان کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر زبردست جابر سخت اناد رکھنے والے کے حکم کی پیروی کی، اور ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ سن لو یقیناً عاد نے اپنے رب کا کفر کیا، سن لو ہلاکت ہے عاد کے لیے جو ہود کی قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھیوں کو اپنے رحمت سے بچا لیا، جبکہ قوم عاد پر سخت عذاب نازل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھیں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ رکو نمبر 6 ہے، آیت نمبر 61 سے 68 پر مشتمل ہے۔ یہ رکو قوم سمود اور ان کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، جہاں اللہ نے سیدھے راستے کی طرف جنہیں اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کی طرف بلایا، مگر انہوں نے سرکشی اختیار کی، نتیجتاً اللہ کا عذاب آیا اور وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ آیت نمبر 61 میں حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت اور قوم سمود کا ذکر ہے۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا ہے، چنانچہ تم اس سے بخشش مانگو، پھر اسی کی جانب رجوع کرو، یقیناً میرا رب بہت قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا اور انہوں نے توحید کی دعوت دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ کی توحید کو دل سے تسلیم کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو ہر حال میں توحید پر قائم رہیں کیونکہ یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ استغفار اور توبہ سے اللہ کی رحمت حاصل کریں۔ آیت نمبر 62 میں قوم سمود کی سرکشی اور ضد کا بیان ہے۔ انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تم پر امیدیں رکھی گئی تھیں، کیا تم ہمیں اس سے روکتے ہو کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ اور بلا شبہ ہم اس کے بارے میں ایک بے چین رکھنے والے شک میں ہیں جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو۔
تو قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو حقیر سمجھا اور ان کی نبوت پر اعتراض کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنی خواہشات کو حق پر ترجیح دیتا ہے تو گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ حق کو پہچاننے کے بعد ہٹ درمی سے گریز کریں، سچائی کو صرف اس لیے رد نہ کریں کہ وہ روایات سے مختلف ہے۔ آیت نمبر 63 سے 64 میں اونٹنی کا معجزہ اور آزمائش کا بیان ہے۔ اس نے کہا اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا بلا شبہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ سے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا سوائے خسارہ پہنچانے کے؟ تم مجھے کیا زیادہ دو گے؟ اور اے میری قوم، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، چنانچہ اسے چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں قریب کا عذاب پکڑ لے گا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو ایک اونٹنی کا معجزہ دکھایا اور انہیں حکم دیا کہ اسے نقصان نہ پہنچائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نشانات کو دیکھ کر بھی جو سرکشی کرتا ہے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ تو اللہ کی نشانیوں سے عبرت حاصل کریں اور نافرمانی سے بچیں۔ دین میں آزمائش آتی ہے مگر ان پر صبر کرنا ہی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 65 میں قوم کی نافرمانی اور اونٹ کو قتل کرنے کا بیان ہے۔ چنانچہ جب ہمارا حکم آ گیا تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، تو صالح نے کہا 3 دن تک تم اپنے گھروں میں خوب فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو وارننگ کو نظر انداز کیا اور اونٹنی کو قتل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مسلسل نافرمانی کرتی ہے تو اللہ کا عذاب اس پر اچانک آتا ہے۔ تو اللہ کی وارننگ کو ہلکا نہ لیں کیونکہ اس کا وعدہ سچا ہے۔ ظلم اور سرکشی سے باز رہیں کیونکہ ان کا انجام ہلاکت ہے۔ آیت نمبر 66 سے 68 میں عذاب کا نزول اور قوم کی تباہی کا ذکر ہے۔ چنانچہ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو نجات دی اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، اور اس دن کی رسوائی سے بھی یقیناً آپ کا رب بے حد قوت والا سب پر غالب ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک ہولناک آواز نے پکڑ لیا تو اپنے گھروں میں ہی اوندے منہ پڑے رہ گئے، گویا وہ ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سن لو بلا شبہ سمود نے اپنے رب کا کفر کیا، سن لو دوری ہے سمود کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک زوردار چیخ بھیجی جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالموں کو ان کے ظلم کی مہلت دی جاتی ہے مگر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو نافرمانی اور سرکشی کے انجام سے عبرت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے ایمان اور اعمال صالح کو اپنائیں۔ آیت نمبر 69 سے 83 میں اگلا رکوع ہے، رکوع نمبر 7 کی آیات ہیں، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان فرشتوں کی آمد، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بدعمالیوں اور ان پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 69 سے 73 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان فرشتوں کی بات ہے۔ آیت نمبر 69 ہے اور بلا شبہ یقیناً ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری کے ساتھ آئے، انہوں نے کہا سلام ہے، اس نے کہا سلام ہے، پھر اس نے دیر نہیں کی اور ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ تو جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ ان کی طرف نہیں پہنچ رہے تو انہیں اجنبی جانا اور ان سے ایک قسم کا خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، بلا شبہ ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے، اور اس کی بیوی کھڑی تھی سو وہ ہنس پڑی، تو ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی۔ اس نے کہا ہائے میری بربادی، کیا میں جنم دوں گی اور میں بوڑھیا ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، بلا شبہ یہ یقیناً بڑی عجیب چیز ہے۔ انہوں نے کہا کیا تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے گھر والو، یقیناً وہ بے حد تعریف کیا گیا بڑی شان والا ہے۔ تو فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدائش کی خوشخبری دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی میزبانی کے لیے فوراً بھنا ہوا بچڑا پیش کیا، لیکن جب فرشتوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تو آپ علیہ السلام کو کچھ خوف محسوس ہوا۔ فرشتوں نے انہیں تسلی دی اور اپنی آمد کا مقصد بیان کیا۔
تو مہمان نوازی کا ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح مہمانوں کی خاطر تواضع میں جلدی اور خلوص سے کام لیں کہ جب بھی جیسے کوئی مہمان گھر میں آئے تو جو چیز گھر میں موجود ہو اس کے ذریعے سے تواضع کرنے کی کوشش کریں۔ آیت نمبر 74 سے 77 میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بدعمالیوں کا تذکرہ ہے۔ پھر جب ابراہیم سے گھبراہٹ دور ہوگی اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ یقیناً ابراہیم نہایت بردبار، بہت آہوزاری کرنے والا، رجوع کرنے والا تھا۔ اے ابراہیم، اس سے منہ موڑ لو، حقیقت یہ ہے کہ بلا شبہ تمہارے رب کا حکم آ گیا ہے اور یقیناً ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو دور ہٹایا جانے والا نہیں۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی آمد سے گھبرایا اور ان کے آنے سے تنگ دل ہوا اور اس نے کہا یہ بڑی مصیبت کا دن ہے۔ تو فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے۔ قوم لوط کے لوگ بدفعلی کے عادی تھے اور ان مہمانوں کی طرف انہوں نے بری نیت سے راغب ہونے کی کوشش کی۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کی بدعمالیوں سے پریشان ہوئے اور مہمانوں کی حفاظت کے لیے فکر مند ہوئے۔ تو بدعمالیوں سے اجتناب کریں، قوم لوط کی بدعمالیوں سے سبق حاصل کرتے ہوئے فحشی اور بدفعلی سے بچیں۔ آیت نمبر 78 سے 83 میں قوم لوط پر عذاب الہی کے نزول کا بیان ہے۔ اور اس قوم کے لوگ بے اختیار اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے اور پہلے سے برا کام کرتے تھے۔ لوط نے کہا اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، چنانچہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بلا شبہ یقیناً تم جانتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں، اور بے شک تم جانتے ہو کہ ہم کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ لوط نے کہا کاش واقعتاً تمہارے مقابلے کی میرے پاس قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا۔ انہوں نے کہا اے لوط، ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں اور ہرگز آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے، چنانچہ اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے کر نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے مگر تمہاری بیوی، کہ بلا شبہ اس تک وہی کچھ پہنچنے والا ہے جو ان تک پہنچے گا۔ ان کے وعدے کا یقینی وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ اور پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس کے اوپر کے حصے کو اس کا نچلا کر دیا اور ہم نے اس پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر نما پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے۔ آپ کی رب کی جانب سے نشان زدہ تھے اور ان ظالموں سے وہ کچھ دور نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں قوم لوط کی سرکشیوں اور بدعمالیوں کے باعث ان پر عذاب نازل کرنے کا بیان کر رہے ہیں۔ ان کی بستیاں الٹا دی گئیں اور ان پر آسمان سے پکی مٹی کے پتھر برسائے گئے جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی سے بچیں تاکہ اس کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ رکو نمبر 8 ہے، آیت نمبر 84 سے 95 پر مشتمل ہے۔ یہ رکو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین کے حالات، ان کی نافرمانی، تجارتی دھوکہ دہی، سرکشی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر کرتا ہے۔ آیت نمبر 84 سے 85 میں حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت اور قوم مدین کا بیان ہے۔ آیت نمبر 84 ہے، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ماپ اور تول میں کمی نہ کرو، بلا شبہ میں تمہیں اچھے حال میں دیکھتا ہوں اور یقیناً میں تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، انصاف کے ساتھ ماپ اور تول کو پورا کرو اور لوگوں کے ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فسادی بن کر دنگا نہ کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور انصاف پر مبنی تجارت کا حکم دیا، تو ان کی قوم جس برائی کا شکار تھی وہ ماپ اور تول کی کمی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو کاروبار اور لین دین میں دیانتداری اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے انصاف پر مبنی معاملات اپنائیں۔ آیت نمبر 85 سے 86 میں ناپ تول میں کمی اور حرام کمائی کی مذمت کا بیان ہے۔ اے میری قوم، انصاف کے ساتھ ماپ اور تول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فسادی بن کر دنگا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بچت ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو، اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔
حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایمانداری اور ناپ تول میں انصاف کرنے کی تلقین کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ناپ تول میں خیانت کرتا ہے قیامت کے دن وہ بدترین لوگوں میں شمار ہوگا۔ تو تجارت اور روزمرہ کے معاملات میں ایمانداری کو اپنائیں، ناجائز منافقہ خوری اور دھوکہ دہی سے اجتناب کریں۔ آیت نمبر 87 سے 89 میں قوم کی سرکشی اور حضرت شعیب علیہ السلام کے رد کرنے کا بیان ہے۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم اپنے اموال میں جو چاہیں کریں؟ بلا شبہ تو ہی نہایت بردبار بڑا دانش مند ہے۔ اس نے کہا، اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں؟ اس نے کہا، اس نے مجھے اپنی جناب سے اچھا رزق عطا کیا ہے، اور میں ارادہ نہیں رکھتا کہ میں تمہارے برخلاف وہ کام کروں جن سے میں تمہیں روکتا ہوں۔ جہاں تک میں کر سکوں میں تو اصلاح کا ارادہ رکھتا ہوں، اور میری توفیق اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں ہرگز اس کا مستحق نہ بنا دے کہ تمہیں بھی اس جیسی مصیبت پہنچے جیسی مصیبت قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو پہنچی تھی، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں ہے۔ قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحتوں کو مسترد کر دیا اور مذاق اڑایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے تو اللہ ان پر قحط اور سخت آزمائش بھیجے گا۔ تو دین کو دنیاوی معاملات سے الگ نہ کریں بلکہ اسے اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ آیت نمبر 89 سے 90 میں سابقہ قوموں کے انجام کا تذکرہ ہے۔ اور اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں اس کا ہرگز مستحق نہ بنا دے کہ اس جیسی مصیبت تمہیں پہنچے جیسی قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو پہنچی تھی، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔ اور اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس سے توبہ کرو، یقیناً میرا رب نہایت رحم والا، بہت محبت والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو سابقہ ہلاک شدہ اقوام کے انجام سے خبردار کیا اور اللہ کی رحمت کی طرف بلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو دوسروں کے انجام سے عبرت حاصل کرے۔ تو سابقہ قوموں کی تباہی سے سبق سیکھیں اور اللہ کے احکامات پر عمل کریں۔ اللہ کی رحمت اور توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں۔ آیت نمبر 91 سے 95 میں قوم کی سرکشی اور عذاب کے نزول کا بیان ہے۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، تم کہتے ہو اس میں سے اکثر باتیں ہم نہیں سمجھتے، اور ہم تمہیں اپنے درمیان ایک کمزور آدمی دیکھتے ہیں، اور اگر تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں یقین ضرور سنگسار کر دیتے، اور تم ہم پر کسی طرح غالب نہیں ہو۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم، کیا میری برادری تم پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ غالب ہے کہ تم نے اسے اپنی پیٹھ پیچھے پھینکا ہوا بنا رکھا ہے؟ یقیناً میرا رب اس کا احاطہ کرنے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے جاؤ، یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ جلد ہی میں تمہیں معلوم ہو جائے گا کون ہے جس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل کر دے، اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ اور تم بھی انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی خاص رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ان کو ایک ہولناک چیخ نے پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا، اور انہوں نے اپنے گھروں میں صبح کی اور وہ اوندے منہ پڑے ہوئے تھے، گویا وہ ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سن لو، ہلاکت ہے مدین کے لیے جس طرح ہلاک ہوئے سمود۔ تو ان آیات میں ہم نے دیکھا کہ قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکایا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب نازل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے مگر جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ تو ظلم اور بددیانتی سے بچیں کیونکہ اس کا انجام ہلاکت ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈریں اور توبہ کریں۔ رکو نمبر 9 ہے، اور اس رکو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون اور اس کی قوم کی دعوت، ان کے انکار اور انجام، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب علیہ السلام کی قومہ کا ذکر، اور آخر میں نیک اور بد کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 96 سے 98 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کو دعوت اور اس کے انکار کا بیان ہے۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب،
تو انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم کسی طرح درست نہ تھا۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے ہوگا، چنانچہ انہیں وہ آگ پر پینے کے لیے لائے گا، اور وہ بہت بری پینے کی جگہ ہے جس پر پینے کے لیے لایا جائے گا۔ تو ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات اور واضح دلائل کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ ایمان لائیں، لیکن انہوں نے انکار کیا اور فرعون کی پیروی کی جو انہیں گمراہی کی طرف لے گیا۔ قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کو قیادت کرتے ہوئے انہیں جہنم کی طرف لے جائے گا۔ تو حق کی پیروی کریں، حق کی دعوت کو قبول کریں اور گمراہ قیادت سے بچیں۔ آیت نمبر 99 سے 100 میں سابقہ قوموں کا ذکر اور ان کے انجام کا ذکر ہے۔ اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گی، اور قیامت کے دن بھی بہت برا عطیہ ہے جو کسی کو دیا جائے گا۔ یہ بستیوں کی چند خبریں ہیں جو ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض کھڑی ہیں اور کچھ کاٹی جا چکی ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کی طرح پچھلی قوموں نے بھی انبیاء کی تکذیب کی اور عذاب الہی کا شکار ہوئی۔ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی۔ تو تاریخ پچھلی قوموں کے انجام سے سبق سیکھیں اور انبیاء کی تعلیمات پر عمل کریں۔ آیت نمبر 101 سے 103 میں حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوموں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 101 ہے، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے آپ اپنے اوپر ظلم کیا، چنانچہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے ان کے معبود جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے تھے۔ جب تیرے رب کا حکم آ گیا ان کے لیے بربادی کے سوا انہوں نے کسی چیز کا اضافہ نہ کیا، اور آپ کے رب کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے جب وہ کسی ظلم کرنے والی بستی کو پکڑتا ہے، بلا شبہ اس کی پکڑ بہت دردناک، بڑی سخت ہوتی ہے، اور بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے۔ وہ ایسا دن ہے جس کے لیے سب جمع کیے جائیں گے اور وہ حاضری کا دن ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کی طرف انبیاء بھیجے لیکن انہوں نے انکار کیا اور اپنے اوپر ظلم کیا، نتیجتاً وہ عذاب کا شکار ہوئیں۔ تو انبیاء کی تعلیمات کی پیروی کریں، تعلیمات کو قبول کریں، ان پر عمل کریں تاکہ عذاب سے بچ سکیں۔ آیت نمبر 104 سے 109 میں نیک اور بد کا انجام کا بیان ہوا ہے۔ آیت نمبر 104 ہے، اور ہم اسے کئی گنی مدت کے لیے مؤخر کر رہے ہیں، جس دن وہ آئے گا کوئی شخص اس کی اجازت کے سوا کلام نہ کر سکے گا، چنانچہ ان میں کچھ بدبخت اور کچھ نیک بخت ہیں۔ پھر جو بدبخت ہیں وہ آگ میں ہوں گے اور ان میں ان کو آواز بھیجنا اور آواز نکالنا ہوگا۔ جب تک آسمان و زمین قائم ہے وہ اس میں رہیں گے، مگر جو آپ کا رب چاہے، یقیناً آپ کا رب جو ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرنے والا ہے۔ اور جن کو نیک بخت قرار دیا جائے گا وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک زمین و آسمان قائم ہے، مگر جو آپ کا رب چاہے، ایسا عطیہ جو کبھی قطع کیا جانے والا نہیں۔ بس آپ کسی شک میں نہ رہیں، جو وہ عبادت کرتے ہیں وہ عبادت نہیں کرتے مگر جیسے اس سے قبل ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے، اور یقیناً ہم ضرور انہیں ان کا پورا پورا حصہ دیں گے جس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ مشرکین کی عبادات کے بارے میں شک میں نہ پڑیں، ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو دین پر ثابت قدم رہیں اور صبر سے کام لیں۔ ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انبیاء کی تعلیمات کو قبول کرنا، حق کی پیروی کرنا اور گمراہ کی عادت سے بچنا ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا باعث ہے۔ رکو نمبر 10 ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 110 سے 123 پر مشتمل ہے۔ یہ رکو سابقہ امتوں کے احوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین، اللہ کی قدرت اور فیصلوں پر یقین رکھنے کا پیغام دیتا ہے۔ آیت نمبر 110 میں سابقہ امتوں میں اختلاف اور قرآن کا فیصلہ بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 110 ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، سو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے وہ بات نہ ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا۔ بلا شبہ وہ لوگ یقیناً اس قرآن سے بے چین رکھنے والے شک میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تورات میں دی گئی تو اس میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا، ان کو جو تورات دی گئی، اور اب قرآن آیا تو وہ اس میں بھی شک کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے، نصارہ 72 میں، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، مگر صرف ایک جنت میں جائے گی اور وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔
قرآن کی ہدایت پر مکمل بھروسہ رکھیں، غیر ضروری اختلافات میں الجھنے سے بچیں۔ آیت نمبر 111 سے 112 میں قیامت کے دن ہر چیز کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، اس کا بیان ہے۔ آیت نمبر 111 ہے، یقیناً آپ کا رب ان سب کے کو جب وقت آئے گا ان کے اعمال کا یقیناً پورا پورا بدلہ دے گا، یقیناً وہ پوری طرح باخبر ہے جو وہ کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ ثابت قدم رہیں جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کیا ہے، اور حد سے نہ بڑھو، جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اسے وہ خوب دیکھنے والا ہے۔ تو تمام اختلافات کا فیصلہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کرے گا، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبعین کو ثابت قدم رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر شخص کے اعمال اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، بس جو ذرا بھی نیکی کرے گا اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرا بھی برائی کرے گا اسے دیکھ لے گا۔ تو اپنی نیکیوں اور اعمال پر نظر رکھیں کیونکہ ان کا ضرور بدلہ ملے گا۔ صبر اور ثابت قدمی کو اپنائیں کیونکہ اللہ ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 112 ہے، چنانچہ آپ ثابت قدم رہیں جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، وہ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی، حد سے نہ بڑھو، جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً وہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو حکم دیا گیا ہے کہ دین پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بالوں کو سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے سفید کر دیا۔ دین پر استقامت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، حدود شریعت کو تجاوز نہ کریں کیونکہ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ نگران ہے۔ آیت نمبر 113 میں ظالموں کی طرف جھکاؤ نہ رکھنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 113 ہے، اور ان کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں آگ لگ جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ تاکید کر رہے ہیں کہ ظالموں کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے ورنہ ان کے عذاب میں حصہ دار بن سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ظالم کا ساتھ دیا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ظالموں کا ساتھ نہ دیں، نہ ان کے ظلم کی حمایت کریں، حق و انصاف کے اصولوں کو اپنائیں۔ آیت نمبر 114 میں نماز اور استغفار کی تلقین کی گئی ہے، اور آپ نماز قائم کریں اور دن کے دونوں اطراف میں رات کی گھڑیوں میں بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو نماز کو دن اور رات کے مختلف حصوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا کیونکہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً نیکی کرے کیونکہ نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ تو نماز کو ہمیشہ وقت پر ادا کریں، گناہوں کی معافی کے لیے استغفار کو معمول بنائیں۔ آیت نمبر 116 سے 119 میں زمین میں فساد اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ذکر ہے، اور آپ صبر کریں، بے شبہ نیکیاں اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو اجر ضائع نہیں کرتا۔ تم سے پہلی کی قوموں میں سے بھی پھر کچھ بچی کچی بھلائی والے لوگ کیوں نہیں ہوئے جو زمین میں فساد سے منع کرتے، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، ان میں سے جن کو ہم نے ان میں سے نجات دی، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اور ان چیزوں کے پیچھے پڑے رہے جن میں انہیں عیش و آرام دیا گیا تھا، اور وہ جرائم پیشہ تھے۔ اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے جبکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو یقیناً ایک ہی امت بنا دیتا، اور وہ ہمیشہ اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے، مگر جن پر آپ کا رب رحم کرے، اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سبھی سے ضرور بھر دوں گا۔ تو سابقہ امتوں میں کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں مگر اکثر زمین میں فساد برکت کرتے ہیں، اس لیے وہ ہلاک ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ برائی دیکھ کر اسے نہ روکیں تو اللہ کا عذاب سب پر نازل ہوتا ہے۔ تو برائی کو روکنے اور اچھائی کو پھیلانے کا کام کریں، دنیا کی لذتوں میں گم ہو کر آخرت کو نہ بھولیں۔ آیت نمبر 120 سے 123 میں اللہ تعالیٰ پر توکل اور سب کچھ اسی کی طرف لوٹنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 120 ہے، اور ہم رسولوں کے واقعات میں سے ہر چیز آپ کو سنا رہے ہیں جس کے ساتھ ہم آپ کا دل مضبوط کرتے ہیں، اور آپ کے پاس اس معاملے میں حق آ گیا، ایمان والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ اور آپ ان لوگوں سے کہہ دیں جو ایمان نہیں لاتے کہ تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو، بلا شبہ ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، اور تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی منتظر ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین کا غیر اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ سو آپ اس کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں،
آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں تسلی دی گئی کہ سابقہ انبیاء کے قصے ان کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے سنائے گئے ہیں، اور تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ویسے ہی بھروسہ کرو جیسا کہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، جو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام بھرے پیٹ لوٹتے ہیں۔ اللہ کے پاک نام سے آج ہم نے آغاز کرنا ہے سورہ یوسف کا۔ سورہ یوسف قرآن مجید کی 12ویں سورت ہے جو مکی دور میں نازل ہوئی اور 111 آیات پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے، جسے احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہا گیا ہے۔ اس صورت کے موضوعات میں ہم دیکھتے ہیں خواب اور تعبیر کی بات کی گئی ہے۔ صورت کی ابتدا حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب سے ہوتی ہے، جس میں 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کرتے ہیں۔ یہ خواب ان کے مستقبل کی عظمت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ حسد اور سازش کا ذکر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے ہیں اور انہیں کنویں میں ڈال دیتے ہیں تاکہ ان سے نجات حاصل کر سکیں۔ صبر اور استقامت کا ذکر ہے۔ کنویں سے نکالے جانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے عزیز کے گھر بیچا جاتا ہے، جہاں انہیں مختلف آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ صبر اور تقوی کا دامن نہیں چھوڑتے۔ عفت اور پاک دامنی کا ذکر ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے فتنے میں مبتلا کیے جانے کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام اپنی عفت اور پاک دامنی پر قائم رہتے ہیں۔ قید اور دعوت اللہ کی بات ہے۔ ناحق قید میں ڈالے جانے کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام قیدیوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں اور ان کے خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں۔ اقتدار اور معافی کا ذکر ہے۔ خواب کی صحیح تعبیر کی بدولت حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے خزانے کے نگران مقرر ہوتے ہیں اور بعد میں اپنے بھائیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ پارے کا 11واں رکوع ہے، 12ویں پارے کا 11واں رکوع ہے، اور سورہ یوسف کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سے ہم آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ تو پہلا رکوع جو اس سورت کا مشتمل ہے، آیت نمبر 1 سے 6 میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی نصیحت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 2 ہے، یقیناً ہم نے عربی قرآن بنا کر اسے نازل کیا ہے تاکہ تم اسے سمجھو۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا تعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ایک روشن کتاب ہے جسے عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے۔ عربی جو کہ فصاحت اور بلاغت میں اعلیٰ درجے کی زبان ہے، اس زبان میں اس قرآن کو نازل کیا گیا تاکہ لوگ اسے سمجھ سکیں اور اس سے ہدایت حاصل کر سکیں۔ تو قرآن کی اصل عربی ہی ہے، آج بھی عربی ٹیکسٹ ہی اصل قرآن ہے، چاہے جتنے بھی اس کے ہم تراجم دیکھ لیں کسی زبان میں بھی، لیکن اصل جو قرآن کا مفہوم ہے یا فہم ہے اس کی اصل زبان کے اندر ہی موجود ہے۔ تو قرآن کی تعلیمات پر غور کریں، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہماری زندگیوں میں ہدایت کا باعث بن سکتا ہے۔ آیت نمبر 3 میں بہترین قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی بیان ہوئی ہے۔ ہم ایک بہترین قصہ آپ سے بیان کرتے ہیں اس قرآن کی بدولت، جس کو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے اور اس سے پہلے یقیناً آپ بے خبروں میں سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اس قرآن کے ذریعے بہترین قصہ سناتے ہیں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی، جس سے پہلے آپ واقف نہیں تھے، آپ نہیں جانتے تھے، اور اسی طرح نہ ہی اس کے حوالے سے مشرکین عرب جانتے تھے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، تو ان کے حوالے سے بالکل بھی واقفیت نہیں تھی مشرکین کو جو مکہ میں موجود تھے۔
قصص القرآن سے سبق لیں، قرآن میں بیان کردہ قصوں سے عبرت حاصل کریں اور اپنی زندگی میں ان سے رہنمائی حاصل کریں۔ آیت نمبر 4 سے 6 میں حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نصیحت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 4 ہے، جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے ابا جان، بلا شبہ میں نے 11 ستاروں کو اور ایک سورج کو اور ایک چاند کو دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کرنے والے ہیں۔ اس نے کہا، اے میرے چھوٹے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، وہ آپ کے خلاف سازشیں کریں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور ایسے ہی آپ کا رب آپ کو منتخب کرے گا اور آپ کو باتوں کی اصل حقیقت سمجھنے سے کچھ سکھائے گا، اور آپ پر اور اولاد یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا، جیسا کہ اس سے پہلے اس نے آپ کے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پورا کیا تھا۔ یقیناً آپ کا رب سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب سنایا، اور اس خواب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ 11 ستاروں، سورج اور چاند کو اپنے سامنے میں نے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی کہ وہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کریں، کیونکہ وہ حسد کی وجہ سے ان کے خلاف سازشیں کریں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائیوں کے درمیان بھی حسد ہو سکتا ہے، اور کیونکہ والدین اپنے اولاد کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام نے اس موقع پر منع کیا کہ اس کا ذکر اپنے بھائیوں کے ساتھ نہ کریں۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کے وہ 12 بھائی تھے، اور 2 بھائی یوسف علیہ السلام اور ایک دوسرا ایک ماں سے تھے، اور باقی دوسرے بھائی دوسری ماں سے تھے، تو وہ سوتیلے ہونے کا بھی ایک ان کے اندر رشتہ تھا، تو اس کی وجہ سے بھی حسد کے چانسز زیادہ تھے۔ تو باپ نے منع کیا اپنے بیٹے کو کہ وہ ذکر نہ کرے اپنے اس خواب کا اپنے بھائیوں کے سامنے۔ تو حسد سے بچاؤ، اپنی کامیابی اور خواب ہر کسی سے شیئر نہ کریں تاکہ حسد اور دشمنی سے محفوظ رہ سکیں۔ والدین کی نصیحت پر عمل کریں، والدین کی نصیحتوں کو سنجیدگی سے لیں اور ان پر عمل کریں، کیونکہ ان کے تجربات ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر غور و فکر کرنا، قصص القرآن سے عبرت حاصل کرنا، حسد سے بچنا اور والدین کی نصیحتوں پر عمل کرنا اپنی زندگیوں میں کامیابی اور ہدایت کا باعث بنتا ہے۔ تو اولاد کے لیے بھی اس سے ہمیں ایک رہنمائی ملتی ہے کہ ایسا جب کوئی معاملہ پیش آئے تو وہ اپنی شیئرنگ کس سے کریں، ان کی اتنی بانڈنگ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہونی چاہیے، اور والدین بھی ان کو اتنائش دیں کہ وہ اپنی ہر بات اپنے والدین کے ساتھ شیئر کر سکیں، نہ کہ کہیں اور جا کر اپنی بات کریں، اور جس کی وجہ سے ان کی غلط رہنمائی ہو جائے۔ جتنے والدین اولاد کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں اور ان کی بہترین رہنمائی کر سکتے ہیں، اپنے تجربات کی بنیاد پر، اپنی خیر خواہی کی بنیاد پر کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ رکو نمبر 2 ہے سورہ یوسف کا، آیت نمبر 7 سے 20 پر مشتمل ہے۔ یہ رکو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا آغاز ہے، جس میں ان کے بھائیوں کی سازش، کنویں میں ڈالے جانے کا واقعہ اور مصر پہنچنے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 7 ہے، حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ حق ہے، اور اس میں سیکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سب سے زیادہ محبوب یوسف کا قصہ ہے، کیونکہ یہ بہترین قصہ ہے۔ تو انبیاء کے واقعات میں عبرت اور سبق حاصل کریں، اللہ کے فیصلوں پر صبر کریں، کیونکہ اس میں حکمت ہوتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمیشہ انسان قصوں میں، کہانی میں اور ہمیشہ انٹرسٹ لیتا ہے، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، وہ اس کے لیے نصیحت آموز ہوتے ہیں، سبق آموز ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بھی اپنے قرآن میں، پاک کلام میں ایسے ہمارے سامنے واقعات رکھے جن سے ہم عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں۔ آیت نمبر 8 سے 10 میں یوسف کے بھائیوں کی سازش کا ذکر ہے، جب انہوں نے کہا، یقیناً یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، یقیناً ہمارے والد ایک واضح غلطی پر ہیں۔
یوسف کا قتل کر دو یا اسے کسی زمین میں پھینک دو، تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم نیک بن جانا۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، یوسف کو قتل نہ کرو، اور اگر تم کرنے ہی والے ہو تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ اسے اٹھا لے جائے گا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی کس طرح حسد میں آ کر انہیں ختم کرنے کی سازش کرتے ہیں تاکہ والد کی محبت حاصل کر سکیں۔ تو والد کی محبت کیوں ان کی طرف زیادہ تھی؟ کیونکہ وہ والد کے زیادہ فرما بردار تھے، اطاعت شعار تھے، تو ہمیشہ پھر والدین کی بھی جھکاؤ ان بچوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے جو والدین کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ تو حسد ایک تباہ کن بیماری ہے، اس سے بچیں۔ والدین کی محبت اللہ کی طرف سے تقسیم شدہ ہوتی ہے، اس پر حسد نہ کریں۔ اور یہ چیز دیکھیں کہ اگر والدین کی اولاد کے لیے بھی یہ چیز ضروری ہوتی ہے کہ والدین کا اگر کوئی جھکاؤ کسی ایک بچے کی طرف یا کسی کی طرف زیادہ ہے تو وہ کس وجہ سے زیادہ ہے، کیوں زیادہ ہے، کہ اس کا کوئی عمل ہے، اس کا اخلاق ہے، اس کے والدین کے سامنے اطاعت شاری ہے، وہ چیز ہے، تو اس چیز کو اپنائیں تاکہ آپ کو بھی وہ محبت مل سکے، کیونکہ اولاد کی محبت تو سب کے لیے والدین کے دلوں کے اندر ہوتی ہے، لیکن وہ اولاد جو کہ والدین کی فرما بردار ہو، خدمت گزار ہو، تو ان سے پھر محبت زیادہ ہوتی ہے۔ آیت نمبر 11 سے 15 میں یوسف کو کنویں میں ڈالنے کی سازش کا ذکر ہے۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے ابا جان، آپ کو کیا ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ بلا شبہ ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وہ کھائے اور پیے اور کھیلے کودے، اور بے شک ہم ضرور ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس نے کہا، یقیناً مجھے غمزدہ کرتی ہے یہ بات کہ تم اس کو لے جاؤ، اور میں ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم مجھ سے غافل ہو۔ انہوں نے کہا، اگر واقعی اسے بھیڑیا کھا جائے، حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہے، تب تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ پھر جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تم ان کو ضرور ان کے اس کام کی خبر دو گے، اس حال میں کہ وہ نہیں سمجھتے ہوں گے۔ تو بھائی اپنے والد کو دھوکہ دے کر یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے اور کنویں میں ڈالنا چاہتے تھے تاکہ ان کی جان چھوٹ جائے اس بھائی سے جس سے وہ حسد میں مبتلا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ تو دھوکہ دہی اور خیانت سے بچیں، والدین کے ساتھ دیانت داری اختیار کریں۔ آیت نمبر 16 سے 18 میں یوسف کے خون کا جھوٹا بہانہ ہے جو بھائیوں نے بنایا، اور وہ رات کو اپنے باپ کے پاس آئے اور وہ رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے ابا جان، بے شک ہم دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے چلے گئے، اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، سو اس کو بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہرگز ہمارا یقین نہیں کرنے والے، ہاں ہم سچے ہوں کہ ہماری بات تو آپ کو نہیں مانیں گے۔ یعنی کہ جو شخص سچا نہ ہو تو اپنی سچائی کی بار بار گواہی دینے کی کوشش کرتا ہے نا، تو یہی کوشش انہوں نے بھی کی، اور وہ یوسف کی قمیض پر جھوٹا خون لگا لائے۔ باپ نے کہا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک کام مزین کر دیا ہے، تو میرا کام اچھا صبر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سے اس پر مدد مانگی جا سکتی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ تو بھائی اپنے پاس جھوٹا بہانا، اپنے والد کے پاس جھوٹا بہانا لے کر آئے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور ان کی چالاکی پکڑی گئی، اور وہ ایک قمیص کے اوپر جو ہے اسلام کی کہا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ قمیص پر وہ کسی بھیڑیے کا خون بھی لگا کر لے آئے تاکہ اس سے ان کی جو جھوٹ ہے وہ اس کو ثابت کر سکیں سچ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم میں لے جاتی ہے۔ جھوٹ سے بچیں کیونکہ اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ مشکلات میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں جیسے یعقوب علیہ السلام نے کیا۔ یعقوب علیہ السلام نے کس طرح اس موقع پر صبر کا مظاہرہ کیا اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا، اور کہا کہ فصبر جمیل، کہ ان کو بیٹوں کو کہ ملامت نہیں کی اس موقع پر، کوئی ایسی بات نہیں کی
کہ تم نے یہ کیا کیا، یا ان کو ڈانٹ پھٹکار نہیں کی، حالانکہ وہ جان رہے تھے کہ وہ جو کچھ بات کر رہے ہیں وہ سچ نہیں ہے اور وہ فریب دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ آیت نمبر 19 سے 20 میں یوسف علیہ السلام کا کنویں سے نکلنا اور مصر جانے کے بارے میں بات ہے۔ اور ایک راہ چلتا قافلہ آیا، انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا، چنانچہ اس نے اپنا ڈول لٹکایا تو کہا مبارک ہو، یہ ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے تجارت کا مال بنا کر اسے چھپا رکھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اس کو جو وہ کر رہے تھے۔ اور انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر چند گنے ہوئے درہموں میں اسے بیچ دیا، اور وہ اس سے رغبت رکھنے والوں میں سے نہ تھے۔ تو اب یوسف علیہ السلام کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کنویں سے نکلنے کی تدبیر بھی لی کہ بھائی تو کنویں میں پھینک کر چلے گئے، اب وہاں سے ایک قافلہ گزرا، یوسف علیہ السلام کو دیکھا ایک شخص نے جان کر کہ اندر ایک لڑکا ہے، تو اس نے باقیوں کو خبر دی، تو اس طرح سے انہوں نے وہ نکالا کنویں سے اور مصر میں غلام بنا کر بیچ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے اور مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو زندگی کے امتحانات میں صبر اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، حالات چاہے جیسے بھی ہوں اللہ کی حکمت پر یقین رکھیں۔ رکو نمبر 13 آیت نمبر 21 سے 29 پر مشتمل ہے۔ 12ویں پارے کے 13ویں رکو میں حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر میں فروخت ہونے سے لے کر عزیز مصر کی بیوی کے فتنے تک کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ تو آیت نمبر 21 ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا مصر میں فروخت ہونا اور عزیز مصر کا حسن سلوک کا بیان ہے۔ آیت نمبر 21 ہے، اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کی رہائش باعزت رکھو، امید ہے کہ وہ ہمیں فائدہ دے، یا تو ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جگہ دی اور تاکہ ہم اسے باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں عزیز مصر نے خریدا اور اپنی بیوی سے کہا کہ انہیں عزت سے رکھو، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہمیں اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو اس کے بارے میں روایات یہ بھی آتی ہیں کہ عزیز مصر نے انہیں کچھ خاص ایسی یوسف علیہ السلام میں ایسی چیزیں دیکھی تھیں، کوئی ایسی خاص علامات دیکھی تھی جن کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ اس کے اندر کوئی خاص خصوصیات ہیں اس بچے کے اندر کہ ہم اسے صرف غلام کی حد تک ہی نہ رکھیں، شاید ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بے اولاد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں مقام عطا کیا تاکہ وہ انہیں خوابوں کی تعبیر سکھائے اور اپنی حکمت عملی کو پورا کریں۔ احسان اور حسن سلوک اختیار کریں، اپنے ماتحتوں اور زیر دست افراد کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے کیونکہ یہ اخلاقی بلندی کا نظر ہے۔ آیت نمبر 22 ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ علم کی جوانی اور علم و حکمت کا عطا ہونا ہے، اس کے بارے میں بیان ہوتا ہے آیت نمبر 22 میں۔ اور جب وہ اپنی پختہ عمری کو پہنچا تو ہم نے اسے بڑی قوت فیصلہ اور بڑا علم عطا کیا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے، کیونکہ جب وہ وہاں گئے تھے اس وقت تو بچے تھے، کم عمر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت اور علم سے نوازا۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ نیکوکاروں کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دیتا ہے۔ نیکی کا بدلہ نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بہترین جزا عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 23 سے 25 میں عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کا قصہ ہے۔ آیت نمبر 23 ہے، اور جس عورت کے گھر میں وہ تھا اس نے یوسف کو اس کے نفس سے بہکایا اور اس نے تمام دروازے خوب بند کر دیے اور بولی جلدی آؤ۔ یوسف نے کہا اللہ تعالیٰ کی پناہ، بلا شبہ میرے مالک نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، یقیناً ظالم فلاح نہیں پاتے۔ اور بلا شبہ یقیناً اس عورت نے اس کا ارادہ کیا کہ یوسف بھی اس عورت کا ارادہ کر لیتا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اس نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی۔ ایسا ہی ہوا تاکہ وہ اس سے بدی اور بے حیائی کو ہٹا دیں، یقیناً وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس نے یوسف کا قمیص پیچھے سے پھاڑ دیا اور دونوں نے دروازے کے پاس اس کے شوہر کو موجود پایا۔ وہ بولی
کیا سزا ہے اس کی جس نے آپ کی گھر والی سے برائی کا ارادہ کیا ہو؟ تو اس عورت کی چالاکی تھی کس طرح سے اس نے ایک دم سے پینترا بدلا جب شوہر کو اپنے سامنے دیکھا، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا دردناک سزا ہو۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی اور دروازے بند کر دیے۔ تو اس کی بد نیتی تھی، وہ اس برے فعل کے لیے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلانا چاہتی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی اور کہا کہ میرا رب یعنی یعنی شوہر میرا اچھا ٹھکانہ ہے اور ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ تو عفت اور پاک دامنی فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اپنی عفت کی حفاظت کرنی چاہیے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اس موقع پہ یوسف علیہ السلام نے کیا کہ وہ عورت جو ان کے گھر میں موجود تھی، ان کے سامنے تھی، حسین و جمیل بھی تھی اور وہ خود ان کو گناہ کی دعوت دے رہی تھی۔ اس موقع پہ یوسف علیہ السلام نے کس طرح سے پاک دامنی کو تھاما اور اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا۔ آیت نمبر 26 سے 29 میں یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا ثبوت ہے کہ وہ جس نے الزام لگا دیا، پھر جب شوہر کو سامنے دیکھا عزیز مصر کی بیوی نے کہ اس یوسف نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اور میرے اوپر جھپٹا، تو یہاں اگلی آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا ثبوت بھی ظاہر ہو گیا۔ آیت نمبر 26 ہے، اس یوسف نے کہا اسی نے میرے نفس کے بارے میں مجھے بہکایا، اور عورت کے خاندان میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھاڑا گیا ہے تو عورت نے سچ کہا اور اور وہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھاڑا گیا ہے تو عورت نے جھوٹ کہا اور وہ سچے لوگوں میں سے ہے۔ پھر جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص پیچھے سے پھاڑا گیا ہے تو اس نے کہا یقیناً یہ تم عورتوں کے فریب میں سے ہے، بلا شبہ تم عورتوں کا فریب بہت ہی بڑا ہے۔ یوسف اس سے درگزر کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، تو ہی بلا شبہ خطا کاروں میں سے ہے۔ تو جب عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا تو یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کی۔ عورت کے خاندان کے ایک فرد نے گواہی دی کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو، یعنی یہ یوسف علیہ السلام کا کرتا تھا وہ پھٹا ہوا تھا، تو عورت سچی ہے، ورنہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ جب دیکھا گیا کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عزیز مصر نے اپنی بیوی کو اس کی چالاکی پر ملامت کی اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس معاملے کو نظر انداز کریں۔ تو کسی بھی معاملے میں غیر جانبدار رہتے ہوئے حقائق کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہیے، کہ چاہے گھر والے بھی ہیں تو اگر وہ غلطی پہ ہیں تو جب غلطی سامنے آ جائے تو اسی کی پکڑ ہونی چاہیے۔ توبہ اور معافی کا دروازہ کھلا ہے، غلطی ہونے پر فوراً توبہ کرنی چاہیے، جیسے عزیز مصر نے اپنی بیوی کو کہا، اور معافی مانگنی چاہیے۔ ان آیات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرنی چاہیے، مشکلات میں صبر اور تقوی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 30 سے 35 ہے، اور یہ اگلا رکو ہے، رکو نمبر 14۔ اور شہر میں عورتیں کہنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے نفس سے بہکا رہی ہے، یقیناً یوسف کی محبت اس کے دل میں بس گئی ہے، یقیناً ہم ضرور اس کو صریح گمراہی میں دیکھتی ہیں۔ تو جب اس عورت نے ان کے فریب کے بارے میں سنا تو انہیں پیغام بھیجا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس منعقد کی، اور ان میں سے ایک کو ایک ایک چھری دی، اور یوسف نے کہا کہ ان کے سامنے نکل آؤ۔ پھر جب عورتوں نے اسے دیکھا تو اسے بڑا پایا اور وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور کہا اللہ کی پناہ، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا یہی تو ہے جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی، اور میں نے اسے اس کے نفس سے بہکایا تو وہ بچ نکلا، اور واقعی اگر اس نے نہ کیا جو میں اسے حکم دیتی ہوں تو ضرور وہ قید کیا جائے گا اور وہ ضرور ذلیل ہونے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اس نے کہا اے میرے رب، قید خانہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے جو وہ مجھے دعوت دے رہی ہیں، اور اگر تو نے ان کا فریب مجھ سے نہ ہٹایا تو میں ان کی جانب مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اس کے رب نے اس کی دعا قبول فرمائی، سو ان کا فریب اس سے دور کر دیا، چنانچہ وہ سب کچھ میں سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کئی نشانیاں دیکھ لیں، یہاں ظاہر ہوا
یہی ظاہر ہوا کہ ایک عرصے تک وہ اسے لازماً قید کر دیں گے۔ تو یہ رکو حضرت یوسف علیہ السلام کی صبر، پاک دامنی اور آزمائش کے ایک مرحلے کو بیان کرتا ہے کہ مصر کی عورتوں میں عزیز مصر کی بیوی جو کی اس کی خواہش کا چرچا ہو گیا ہر طرف، یعنی کہ پورے علاقے میں وہ چیز پھیل گئی۔ وہ عورتوں کو یوسف علیہ السلام کی آزمائش میں مبتلا کرتی ہے، اور یوسف علیہ السلام قید کو گناہ پر ترجیح دیتے ہیں۔ تو شہر کی عورتوں میں چائے مگویاں ہوئی۔ آیت نمبر 30 میں ہم نے دیکھا کہ مصر میں خواتین عزیز مصر کی بیوی کے یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہونے پر باتیں کرتی ہیں، اور وہ اپنی خواہش کو ثابت کرنے کے لیے ایک چال چلتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کے عیبوں کی ٹوہ میں رہتا ہے، اللہ اس کے عیب کھول دیتا ہے، چاہے اس کے گھر میں کیوں نہ ہو۔ تو دوسروں کی زندگی میں بے جا مداخلت اور گپ شپ سے بچیں۔ عزت دار خواتین کو تہمت سے بچنا چاہیے۔ تو اسی رکوع کے اندر ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ وہ کس طرح سے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کو بلایا، اور یوسف علیہ السلام کے حسن دیکھنے کے بعد وہ کس طرح سے وہ اس چیز کا وہ بھی شکار ہوئی کہ یہ تو صحیح تھا۔ یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر کافی بے راہ روی بڑھ چکی تھی، اور ایکسٹرا میریٹل افیئرز اور یہ معاملات کافی زیادہ سوسائٹی کے اندر پائے جاتے تھے۔ وہ ایسا ماحول تھا جس کی وجہ سے ہر طرف ان چیزوں کا چرچا بھی ہوتا تھا، اور اس حوالے سے پروپیگنڈے بھی کیے جاتے تھے، اور عورتوں کی یہ چالیں تھیں جو وہ مردوں پر چلتی تھیں۔ اگلا رکوع ہے، آیت نمبر 36 ہے۔ قید میں دو ساتھیوں کے خواب کا ذکر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام قید خانے میں پہنچ چکے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے اس کے حوالے سے ہمیں واضح نہیں کیا کہ پھر کیا معاملات ہوئے، اور ظاہر ہے کوئی معاملات ہوئے جب یوسف علیہ السلام پر کس طرح سے الزام لگایا گیا، وہ چیزیں ہوئی، اور اس کے بعد وہ ان کو قید خانے میں پہنچا دیا گیا۔ تو وہ جو بھی معاملات ہوئے، ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح آج کے دور میں بھی بہت سارے ایسے بے گناہ ہیں جو قید خانوں میں بہت بہت طویل عرصے تک رہتے ہیں، اور ان کو وہاں پر وقت گزارنا پڑتا ہے غلط الزام لگنے کی وجہ سے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا کہ ان کو آخرکار قید خانے میں پہنچا دیا گیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اس معاملے کی وجہ سے عزیز مصر نے کہ وہ فتنے سے بچنے کے لیے کہ اور تو اسے کچھ سوچی نہیں کہ اپنی بیوی کو وہ سزا دیتا، یا اس حوالے سے کرتا جو اصل مجرم تھا اس کو سزا دیتا۔ سزا کس کو دی گئی؟ یوسف علیہ السلام کو، اور ان کو قید خانے میں پہنچا دیا گیا۔ آیت نمبر 36 ہے، اور اس کے ساتھ قید خانے میں دو غلام بھی داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں خواب میں خود کو دیکھتا ہوں میں کچھ شراب کشید کر رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا، میں خواب میں خود کو دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے سر پر روٹیاں اٹھا رکھی ہیں جن سے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بلا شبہ ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہے دو نوجوان قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا باورچی تھا۔ دونوں نے اپنے خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو سنائے، اور ان کی تعبیر کو طلب کیا، کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام کو نیک اور صالح انسان سمجھتے تھے، کیونکہ ان کی نیکی وہاں پر بھی ظاہر ہو گئی۔ جو نیکی ہوتی ہے وہ نیکی ایسی چیز ہے جو اس کی روشنی پھیلتی ہے۔ تو نیکی چاہے قید خانے کے اندر مجرموں کے اندر درمیان بھی رہتے ہوئے جو نیک ہوگا تو اس کے اثرات ضرور مرتب ہوں گے، اور اس کے کی طرف لوگ ضرور رجوع کریں گے اس کی نیکی کی وجہ سے کہ اس کا اخلاق، اس کا کردار ایسا ہے، تو اس سے ہم اپنے معاملات میں رائے لیں۔ تو اسی طرح سے ان قیدیوں نے بھی کیا۔ نیک لوگوں سے مشورہ، مشکل حالات میں نیک اور صالح افراد سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، جس طرح سے ان قیدیوں نے کیا۔ آیت نمبر 37 سے 40 میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت توحید کا ذکر ہے۔ یوسف نے کہا، تم دونوں کا کھانا جو تمہیں یہاں ملتا ہے تمہارے پاس وہ نہیں آئے گا، مگر اس سے پہلے ہی میں اس کی تعبیر تمہیں بتا دوں گا۔ یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ یقیناً میں نے ان کا طریقہ چھوڑ دیا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کا کفر کرنے والے ہیں، اور میں نے اپنے آباء و اجداد یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اور یہ کہ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا
کہ فضل میں سے ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، کیا جدا جدا رب بہتر ہے یا اللہ تعالیٰ جو اکیلا ہے، نہایت زبردست ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کے سوا محض چند ناموں کی عبادت کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ حکم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نہیں۔ اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت توحید ہے ان کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر بتانے سے پہلے کیا کیا کہ توحید کی دعوت دی ان کو جیسے انبیاء کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، اور اسی طرح انہوں نے بھی اپنا اس کام کو قید خانے کے اندر بھی جاری رکھا اور اپنے ساتھیوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے دین کی پیروی کا ذکر کیا اور شرک کی نفی کی۔ تو ہر موقع پر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا اور حق کی دعوت دینا مومن کا فریضہ ہو، کہ جہاں پر بھی ہو، جس مقام پر بھی ہو، اور مجرم ترین شخص بھی سامنے موجود ہو تو انسان یہ نہ دیکھے کہ اس نے کون سی میری بات سننی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں ایک ذہن میں رائے یا ایک قائم کر لیتے ہیں کچھ لوگوں کے بارے میں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو مجرم لوگ ہیں، یہ عادی مجرم ہیں، یہ تو جیل میں قید میں رہنے والے ہیں، ان کو کیا حق بات کہنی، ان کو کون سا اثر ہونا ہے، یہ تو اتنا بگڑ چکے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے انسان کیا ہے کہ حق بات کہنے سے رک جاتا ہے، کہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید اس لیے ہماری بات نہیں سنے گا تو نہیں مانے گا۔ لیکن یہ چیز نہیں دیکھنی چاہیے کہ اگلا کون ہے اور کس سطح کا فرد ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتے ہیں کسی کو بھی، کسی مقام پر بھی، چاہے وہ بڑے سے بڑا مجرم، بڑے سے بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، تو اس کے پلٹ کر آنے کے چانسز ہمیشہ رہتے ہیں۔ اس لیے دعوت حق دینے والے کو ہمیشہ دعوت حق کو دیتے رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 41 سے 42 میں خوابوں کی تعبیر اور درخواست کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 41 ہے، اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم دونوں میں سے جو پہلا ہے تو وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا، پس پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے جس کے بارے میں تم دونوں مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ اس کا فیصلہ کیا گیا۔ اور یوسف نے اس شخص سے کہا جس کے بارے میں میرا خیال تھا کہ ان دونوں میں سے رہا ہونے والا ہے، اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا، تو شیطان نے اسے اپنے آقا سے یوسف کا ذکر کرنا بھلا دیا، تو وہ کئی سال قید خانے میں رہا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں کے خوابوں کی تعبیر بتائی۔ ایک کو بتایا کہ اس کو رہائی ہوگی اور بادشاہ کی خدمت میں واپسی کی بشارت دی، جبکہ دوسرے کو سولی کی پیشن گوئی کی۔ انہوں نے رہائی پانے والے سے درخواست کی کہ بادشاہ کے سامنے ان کا ذکر کرنا، کہ یہاں سے جب رہا ہوگے تو پھر میرا ذکر ضرور بادشاہ کے سامنے کرنا۔ لیکن کیا ہے کہ وہ شخص بھول گیا، جس کے باعث یوسف علیہ السلام ان کی یعنی آزمائش دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کی آزمائش بڑھ گئی اور زیادہ، کہ وہ جو قید خانے میں ان کی مدت تھی، وہ اس کے بعد بھی کتنے عرصے تک وہ مزید جو ہے قید خانے میں رہے، کہ ان کا کوئی تذکرہ بادشاہ تک نہیں پہنچا۔ تو مشکلات میں صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا مومن کی شان ہے۔ انسانی بھول چوک ہوتی ہے، انسانی فطرت میں بھول چوک شامل ہے۔ اہم معاملات میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا چاہیے۔ ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں توحید کی دعوت دینی چاہیے، نیک لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے، صبر اور توکل کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، اور انسانی کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد کرنا چاہیے۔ رکو نمبر 16 ہے، آیت نمبر 43 سے 49 پر مشتمل ہے۔ یہ رکو حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر کے خاص صلاحیت، بادشاہ کے خواب کی تشریح اور قحط کے مقابلے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت عملی پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 43 ہے، بادشاہ کا خواب اور اس کی بے چینی کا ذکر ہے۔ اور بادشاہ نے کہا، بلا شبہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں۔ اے سردارو، مجھے تم میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، اگر تم خواب کی تعبیر دیتے ہو۔ تو مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، عجیب خواب، جس میں 7 موٹی گائیں اور 7 دبلی گائیں اور 7 ہری اور 7 سوکھی بالیاں شامل تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے
اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ بس اگر کوئی برا خواب دیکھے تو اسے کسی کو نہ بتائے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے۔ تو خواب بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی بھی ہو سکتے ہیں۔ ہر خواب کی تعبیر اہل علم سے معلوم کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 44 ہے، انہوں نے کہا پریشان باتیں ہیں خوابوں کی اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر بالکل جاننے والے نہیں۔ تو بادشاہ کے درباری اور خوابوں کے ماہرین کو بلایا گیا، بادشاہ کو خواب آیا اور اس کی تعبیر کی جائے تو خوابوں کے ماہرین اس خواب کی تعبیر دینے سے عاجز رہے اور اس کے معنی انہیں سمجھ نہیں آئے کہ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، ان کے لیے بھی مشکل ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا علم نہ ہو اسے خاموش رہنا چاہیے کیونکہ بغیر علم کے بات کرنا جہالت ہے۔ تو اگر کسی معاملے کا علم نہ ہو تو خاموشی بہتر ہے۔ ہر شخص خوابوں کی صحیح تعبیر نہیں دے سکتا، اس کے لیے اہل علم سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ آیت نمبر 45 میں جیل میں یوسف علیہ السلام کو یاد کرنا کی بات آتی ہے، اور ان دو میں سے جس نے رہائی پائی تھی اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا، اس نے کہا میں تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا، سو مجھے بھیج دو۔ وہ شخص جسے یوسف علیہ السلام نے جیل میں خواب کی تعبیر دی تھی بادشاہ کے دربار میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ ایک دم اس کو یاد آیا کہ اتنے سالوں پہلے کی بات تھی اور مجھے تو انہوں نے کہا بھی تھا کہ میرا ذکر بادشاہ کے سامنے کرنا، اور میں بھول گیا۔ اور پھر خوابوں سے اس کو یاد آیا کہ جو تعبیر ہمارے قید خانے کے ساتھی نے دی تھی ہم دونوں کو بالکل درست ہوئی تھی، تو اس پر پھر اسے یاد آیا کہ یہ تعبیر بھی اس خواب کی جو بادشاہ کے خواب کی تعبیر ہے انہی سے دریافت کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو مشکل میں پڑنے پر اللہ کے نیک بندوں کو یاد کرنا چاہیے۔ دین کی سمجھ اور علم حاصل کرنا ایک عظیم نعمت ہے۔ آیت نمبر 46 سے 49 میں یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعمیر اور حکمت عملی کا بیان ہے۔ یوسف اے نہایت سچے ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں ہیں، دوسری 7 سوکھی ہیں، تاکہ میں ان کی طرف واپس جاؤں تاکہ وہ جان لیں۔ تو وہی شخص اب اس نے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا جس کو یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تھی۔ اس نے کہا تم 7 سال تک لگاتار کھیتی باڑی کرو گے، جو فصل تم کاٹو گے اسے بالیوں میں رہنے دو، مگر جو تھوڑا سا تم کھاؤ گے۔ پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے جو سب کچھ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کیا تھا، اس تھوڑی سی مقدار کے سوا جسے تم محفوظ رکھو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں پر بارش برسائی جائے گی اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام خواب کی تشریح کرتے ہیں کہ 7 سال خوشحالی کے آئیں گے جن میں فصل اچھی ہوگی، اور اس کے بعد 7 سال قحط کے ہوں گے جن میں ذخیرہ شدہ غلہ استعمال ہوگا۔ تو اب اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی جب وہ پہنچا یوسف علیہ السلام کے پاس تو یوسف علیہ السلام کے کردار اور اخلاق اعلیٰ کردار کا ہمیں یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کوئی اس کو بتانا نہیں دیا کہ اب میری یاد آئی ہے، اتنا عرصہ کہاں تھے، اپنے وقت پہ جو مطلب تھا تو اب اس وقت میں نے خواب کی تعبیر دی تھی تو اس وقت دے کر اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ بادشاہ کو بتانا تو تم تو ذکر کرنے ہی بھول گئے، اب اس وقت پر پھر یاد آ گئی، کیسے آگے کیوں آگے، ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کی۔ اور یہ ان کے کردار کے اعلیٰ کردار کے ایک اور نشانی ہمیں ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالدار شخص پر ضروری ہے کہ اپنے مال میں سے ذخیرہ کرے اور محتاجوں کی مدد کرے۔ تو مشکل وقت کے لیے حکمت عملی اور منصوبہ بندی ضروری ہے۔ مال اور وسائل کو ضائع کرنے کے بجائے ان کی بہتر منصوبہ بندی کریں۔ آیت نمبر 50 ہے، بادشاہ کا حضرت یوسف علیہ السلام کو بلانا۔ اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ پھر جب قاصد اس کے پاس آیا تو اس نے کہا تم اپنے آقا کے پاس جاؤ سو اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، یقیناً میرا رب ان کے فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلانے کا حکم دیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنی بے گناہی ثابت ہونے تک قید سے باہر آنے سے انکار کیا۔ تو اس موقع پر بھی آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کا صبر تھا، اور وہ ان کو اپنے جو کردار تھا اس کے اوپر جو ان کے تہمت لگی تھی اس کے حوالے سے ان کے کتنی فکر تھی
کہ وہ جب تک وہ بے گناہی ان کی ثابت نہیں ہوگی، وہ کسی رحم دلی کی وجہ سے باہر نہیں جائیں گے۔ پہلے اس چیز کا تم معاملے کو تو حل کریں جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے جیل میں پہنچایا۔ اور بادشاہ سے ان عورتوں کے بارے میں تحقیق کرنے کو کہا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ عزت اور وقار کی حفاظت کرے، انسان کو اپنی عزت اور وقار کی حفاظت کرنی چاہیے اور بے گناہی ثابت ہونے تک صبر کرنا چاہیے، جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا۔ آیت نمبر 51 ہے، بادشاہ نے کہا تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے بہکانے کی کوشش کی تھی؟ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، اس میں ہم نے کوئی بھی برائی معلوم نہیں کی۔ عزیز کی بیوی نے کہا اب حق کھل گیا ہے، میں نے اسے بہکانے کی کوشش کی تھی، وہ بلا شبہ یقیناً سچے لوگوں میں سے تھا۔ تو بادشاہ کے استفسار پر عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی اور عزیز کی بیوی نے بھی اعتراف کیا کہ وہی قصوروار تھی اور یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں۔ تو حق کا اعتراف کریں، غلطی کا اعتراف کرنا اور سچائی کو قبول کرنا انسان کی عظمت کی نشانی ہے۔ آیت نمبر 52 ہے، یوسف نے کہا اس لیے ہے کہ عزیز جان لے کہ یقیناً میں نے عدم موجودگی میں اس سے کوئی خیانت نہیں کی اور یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب چلنے نہیں دیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وضاحت کی کہ ان کا مقصد عزیز مصر کو یقین دلانا تھا کہ انہوں نے اس کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی، کہ وہی عزیز مصر تھا جس نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی تھی، تو وہ اس کے ساتھ وہ کوئی ایسی خیانت نہیں کر سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے مکر کو کامیاب ہونے نہیں دیتا ہے۔ تو امانت داری اور وفاداری ایمان کی دو اہم خصوصیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے منصوبوں کو ناکام بناتا ہے، اس لیے ہمیشہ انسان کو حق پر قائم رہنا چاہیے۔ ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی عزت اور وقار کی حفاظت کرنی چاہیے، حق کا اعتراف کرنا چاہیے، امانت داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھنا چاہیے۔